بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ 107 151 کی کارروائی کیا ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اس کو عرف عام میں 107 151 کہتے ہیں، یا اس کو پنجابی میں 751 کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سیکشن 107 اور سیکشن 151 ہے، جو کہ دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے پارٹ 4 میں موجود ہے۔ یہ پریونٹیو جسٹس فراہم کراتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جرم ہو جانے سے پہلے اس جرم کو روکتا ہے۔ کسی بھی جرم کو روکنے کے لیے کچھ سیکیورٹی جمع کرواتا ہے، لیکن اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے اندر جو دوسری پروسیڈنگز ہیں ان کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ امن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جب کسی جرم کے ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اس چیپٹر کے مطابق پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ سیکشن 107 کے مطابق جب کسی علاقہ مجسٹریٹ کو انفارم کیا جائے کہ اس کی حدود میں کوئی شخص نقص امن پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے یا اس کی وجہ سے نقص امن پیدا ہو سکتا ہے، یا اس کو بتایا جائے کہ کوئی شخص کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جس سے نقص امن پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر سفیشینٹ گراؤنڈ موجود ہو تو مجسٹریٹ ایسے شخص کو طلب کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علاقہ مجسٹریٹ شو کاز نوٹس فری کین کو جاری کر دے گا، اور مجسٹریٹ ایسے شخص یا اشخاص کو کہے گا کہ وہ شیورٹی بانڈ جمع کروائیں۔ یہ جو شیورٹی بانڈ ہوں گے یہ ود شیورٹیز بھی ہو سکتے ہیں اور ود آؤٹ شیورٹیز بھی ہو سکتے ہیں۔ عموماً ایسے اشخاص سے مچلکے لے لی جاتے ہیں تاکہ وہ گارنٹی دیں کہ وہ علاقے میں فساد برپا نہیں کریں گے، لیکن اگر ایسے مچلکے جمع کروانے کے بعد ایسا شخص یا اشخاص فساد وغیرہ برپا کرتے ہیں تو ان کے جو مچلکے ہوں گے وہ ضبط ہو جائیں گے۔ ایسے مچلکوں کی جو مدت ہوتی ہے وہ 1 سال تک ہوتی ہے، یعنی کہ 1 سال تک ایسے مچلکے آپریٹو رہتے ہیں، اور 1 سال بعد ایسے مچلکے آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس علاقہ مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں ہو۔ اگر وہ پراپرٹی یا وہ علاقہ جس میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے نقص امن کا، وہ مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار میں نہ ہو اور وہ کسی اور مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، تو ایسا مجسٹریٹ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کی اپروول متعلقہ سیشن جج نہ دے دے۔ لیکن اگر ایسا مجسٹریٹ امپاور نہ ہو اور وہ ایسی رپورٹ پر عمل درآمد شروع کر دے اور ملزم کو اپنی کسٹڈی میں لے لے، اور اگر ایسا مجسٹریٹ ایسے شخص کو اریسٹ کرنے کا آرڈر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا مجسٹریٹ جو کہ امپاور نہیں ہے وہ ایسے ملزم کو، ایسے شخص کو اس مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دے گا جس کے اختیار سماعت میں یہ شخص یا علاقہ آتا ہے، جس علاقے میں نقص امن پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے مطابق مجسٹریٹ کو جب کوئی ایسی انفارمیشن دی جائے تو وہ کلیئر ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے، اس میں تمام تفصیل موجود ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے نقص امن پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ نے قرار دیا کہ مجسٹریٹ کو صرف پولیس کی رپورٹ پہ ہی عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنا جوڈیشل مائنڈ بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے پلاٹ پر قبضہ ہونے سے روکتا ہے تو اس شخص کا ایسا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہوگا یہ رانگ فل ایکٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا، اور ایسی صورتحال میں 107 پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ جب کوئی شخص اپنی سیلف ڈیفینس کا رائٹ استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقص امن کا خطرہ ہے، اور نہ ہی اگر 2 گروپوں کے درمیان کوئی دشمنی چل رہی ہو اس کو وجہ بنا کے 107 کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ جب تک ایمرجنسی نوعیت کی پرابلمز نہ ہوں، یعنی کہ ایمرجنسی طور پہ ایسا خطرہ موجود نہ ہو کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے تو نقص امن پیدا ہو سکتا ہے۔ نقص امن پیدا ہونے کی ایمرجنسی نوعیت کا ہونا لازمی ہے۔
اگر ایمرجنسی نوعیت اس میں موجود نہیں تو پھر بھی اس سیکشن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم 151 کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ سیکشن 151 کے مطابق اگر پولیس کو ایسی انفارمیشن ہو کہ کوئی شخص کوئی کاگنیزیبل ایفنس کمٹ کرنے کے در پہ ہے، کاگنیزیبل مین قابل دست اندازی پولیس، یعنی کہ جب پولیس آفیسر کو ایسی رپورٹ ملے، ایسی انفارمیشن ملے جس کے تحت کوئی قابل دست اندازی جرم کے ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں پولیس مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر بھی ایسے شخص کو جو کہ قابل دست اندازی جرم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں پولیس آفیسر کو صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ ایسے شخص کو اریسٹ نہیں کرتا تو جو پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے یا جس سے نقص امن کا خطرہ ہے وہ روکا نہیں جا سکتا، تو ایسی صورتحال میں ہی پولیس ایسے شخص کو مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے۔ یعنی کہ 151 کے تحت 3 صورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی، کوئی قابل دست اندازی جرم ہونے کا خطرہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو ایسی صورتحال ہو وہ ایمرجنسی نوعیت کی ہو۔ تیسرے نمبر پہ اگر پولیس آفیسر ایسے شخص کو گرفتار نہیں کرتا تو ایسے جرم سے بچا نہیں جا سکتا، یعنی کہ ایسے جرم کو روکنے کے لیے جو کہ ایمرجنسی نوعیت کا ہے اس کی گرفتاری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 پارٹیز آپس میں اس طرح الجھ رہی ہیں جو کہ اسلحہ سے لیس ہیں اور نقص امن پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور یہ ایسا ایمرجنسی نوعیت کا میٹر ہے کہ اس کو گرفتاری کے بغیر روکا نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں 151 پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔